بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ انہوں نے ایک مشکل مسئلہ چٹکیوں میں حل کیا۔ حضرت وکیع سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، مسعر بن کدام، جعفر بن زیاد کو دیکھا کہ وہ لوگ کوفہ میں ایک دعوت ولیمہ میں جمع ہوئے۔ اس ولیمہ میں معززین بھی تھے اور غلام بھی۔ ایک آدمی نے اپنے 2 لڑکوں کی شادی ایک شخص کے 2 لڑکیوں سے کر دی۔ تو جب لوگ جمع ہو گئے تو ولی امر باہر آیا اور عرض کرنے لگا کہ ہم بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم اسے پوشیدہ رکھنا پسند کرتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ غلطی یہ ہو گئی ہے کہ رات کو ہر ایک کے پاس دوسرے کی بیوی سلا دی گئی ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا دونوں نے جمع بھی کر لیا ہے؟ تو آدمی نے کہا جی ہاں۔ اس پر سفیان ثوری بولے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ بعینی ہی ایسے معاملے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ معاملہ حضرت علی کے پاس بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ دونوں مردوں پر مہر واجب ہے اس صحبت کی وجہ سے جو انہوں نے کی، اور دونوں عورتیں اپنے شوہروں کے پاس واپس لوٹا دی جائیں۔ سارے لوگ سفیان ثوری کی بات سن رہے تھے اور وہ بہت اچھا بھی سمجھ رہے تھے، اور امام صاحب اس پر خاموش تھے۔ تو مسعر بن کدام نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوا اور فرمانے لگے کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو اس پر امام سفیان ثوری بولے کہ وہ اس پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں دلہوں کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ان کو لایا گیا تو امام صاحب ان سے پوچھنے لگے کہ کیا تم کو وہ عورتیں پسند ہے جس کے ساتھ تم نے رات گزاری؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ اس بیوی کا نام کیا ہے جو تمہاری دوسرے بھائی کے پاس تھی؟ تو انہوں نے اس کے نام بھی بتا دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو طلاق دے دو، تو انہوں نے طلاق دے دی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے دوبارہ سے ان کا خطبہ نکاح پڑھا اور ہر ایک کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے رات گزاری تھی اس کی شادی فرما دی۔ تو اس پر لوگوں نے تعجب کیا اور امام مسعر بن کدام اٹھے، انہوں نے امام صاحب کی پیشانی کو چوم لیا، اور سفیان ثوری بھی اس پر خاموش رہے۔